الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور یہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے بچوں سے متعلق ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو کون سی زبان سکھانی چاہیے، یعنی رابطے کی زبان۔ شاید آج سے اگر کوئی 50 سال پہلے یہ بات میں کرتا تو آپ کہتے کہ یہ کیا ٹاپک آپ لے کر آ گئے ہیں، لیکن آج کے معاشرے کا یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے غلط فیصلہ کر لیا تو اس کا جو رزلٹ ہوگا فار ایور جو بچے کی لائف ہے اس پر پڑے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کو ویسے ویسے محسوس ہوگا کہ جو آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا اب اس کا آپ کو رزلٹ ویسے ویسے زیادہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اور آخر کار بچے کی ساری لائف جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ بچے کی ساری لائف کو ڈیمیج کر دے گا۔ ناظرین، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، نہ میں کوئی سائیکالوجیکل ڈاکٹر ہوں، نہ میں کوئی لنگوسٹک ہوں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ چونکہ میری زندگی جو ہے تقریباً میری 55 سال عمر ہو گئی، اور میں نے معاشرے کو بہت گہرائی سے دیکھا، اور میں نے بہت ساری فیملیز کو دیکھا، بہت سارے فیملیز میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو کون سی زبان سکھاتے ہیں، میں نے آبزرو کیا، اور وہ سارے جو نتائج میرے سامنے آئے آج میں وہ سارے نتائج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کس لیے؟ تاکہ کہیں آپ نہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں۔ اور یہ جو میرا ولاگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جن کی ابھی اولاد نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، یا اولاد پیدا ہو چکی ہے لیکن اب انہوں نے ان کو کوئی زبان سکھانی ہے۔ تو اس لیے ناظرین میرا ولاگ بہت غور سے سنیے گا۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ایک فیصلے سے جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں اور درست بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، چونکہ ہم انگلش کلچر سے بڑے متاثر ہیں، ٹھیک ہے، ہم انگلش کلچر سے، حالانکہ میں انگلش کلچر کے خلاف نہیں ہوں، اگر میں انگلش کلچر میں ان چیزوں کے خلاف ہوں جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں، جو اخلاقیات سے متصادم ہے، جو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں وہ ان سے متصادم ہیں، جو اسلامی شاعر سے متصادم ہیں۔ میں اس انگلش کلچر کے خلاف ہوں، اور وہ تو چاہے پاکستانی کلچر بھی ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ تو کسی بھی ملک کا، کسی بھی زبان کا، کسی بھی علاقے کا کلچر ہو جو ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف، ان کے شاعر کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہمیں کرے گا تو وہ کلچر جو ہوگا وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ، تو ہمیں تو اس کے خلاف ہی ہونا چاہیے۔ تو میں انگلش کلچر کے مخالف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ انگلش کلچر کی مخالفت کریں، کہ مخالفت برائے مخالفت کریں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی میں انگلش زبان کے مخالف ہوں۔ میں نے انگلش میں بھی چینل بنایا ہوا ہے، اس میں نے انگلش میں ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو اگر میں انگلش کے ہی مخالف ہوتا تو میں انگلش چینل نہ بناتا، اور میرے بچے بھی انگلش بولتے ہیں، میں بھی انگلش میں بات کر لیتا ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انگلش کے خلاف ہوں میں، یا انگلش کلچر کے خلاف ہوں۔ میں نے اپنی وضاحت کر دی پہلے۔ اب آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کون سی زبان سکھائیں۔ ناظرین، ساری دنیا کے محقق، ساری دنیا کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، ساری دنیا کے لنگوسٹک ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کو ماں کی زبان سکھانی چاہیے۔ کون سی زبان؟ ماں کی زبان۔
بالکل. اور اگر آپ نے ماں کی زبان بچے کو نہ سکھائی تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کا بچہ سائیکالوجیکل پیشنٹ بن جائے گا، آپ کا بچے کا دماغ ڈیمیج ہو جائے گا. آپ کا یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی ہو، 5 سال بعد ہو سکتا ہے، 10 سال بعد ہو سکتا ہے، 15 سال بعد ہو سکتا ہے. کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ نے ریت ڈالی تھی، جو غلط فیصلہ کیا تھا، اس غلط فیصلے کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ بچہ جو ہے اس کی عجیب و غریب عادات ہوں گی، عجیب و غریب وہ حرکتیں کرے گا وہ بچہ آپ کا، جو سائیکالوجیکل پیشنٹ کرتے ہیں. وہ پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دے گا بچہ آپ کا. کیوں ایسے ہے؟ ساری دنیا کے سکالر متفق ہیں، ساری دنیا کے لنگوسٹکس جو ہیں وہ متفق ہیں، ساری دنیا کے سائیکالوجیکل جو ڈاکٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بچے کو اس کی ماں کی زبان ہی سب سے پہلے سکھانی چاہیے. وہ کیوں اس بات سے پہ متفق ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ اس بات پہ متفق ہے. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ آپ کو ایک عالم دین ہی بتائے گا نا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن بتائے گا، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بتائے گا. جب قرآن آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر ہم قرآن سے شکوہ کس بات کا؟ ہم نے قرآن ڈال دیا ہوا ہے مسجد کی الماریوں میں، ہم نے گھروں کی کیبنٹ میں ڈال کے اسے بند کر دیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں صرف مولوی قرآن پاک پڑھے اور 4 آیتیں ہمیں سنا دے ہر نماز میں، اٹ از انف. ہم کہتے ہیں کہ جمعے میں بھی وہی رٹی رٹائی آیتیں ہمیں سنا دے، انف. اور ہم کہتے ہیں جناب کہ مولوی صاحب آئیں، خوبصورت آواز ہو اور دوڑے مائیں سنا رہے ہوں، اور وہ جو ہے وہ دوڑے مائیوں پہ ہم جو ہے وہ بجد کر رہے ہوں، بس گلا ہو خوبصورت کا، نعتیں پڑھ رہے ہیں، اشعار سنا رہے ہیں. میں نعتوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر ہم نے ساری پڑھنی صرف نعتیں ہیں تو یہ تو سنت کے بھی خلاف ہے کہ وہ جو جمعے کا خطاب ہے وہ اپنے سارا نعتوں پہ اور وہ اشعار پہ لگا دیا سارا. تو جب ہم نے ایک ریت یہ بنا لی ہے کہ نہ قرآن پڑھنا ہے نہ قرآن سننا ہے، سننا بھی نہیں ہے، سننے سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن ہمیں کیا ہدایت عطا کرے گا؟ کیا ہمیں ہدایت ملے گی قرآن سے؟ تو ناظرین قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے ہے، اس کو حل کیسے کیا جائے. تو آج ہم قرآن پاک سے جب پوچھا، اپنے اللہ سے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر کا مطلب کون ہے؟ جو قرآن سے نکالنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو سمجھتے ہیں. اور یہ طبقہ ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ تو ہے، یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر بات مولوی سے جا کے پوچھو، عالم سے جا کے پوچھو. نہیں بھئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پوچھو نا، پھر تو آپ پوچھو گے نا، ایکسپرٹ کے پاس آپ جاؤ گے نا. تو 13واں پارہ ہے، سورت ہے ابراہیم، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، لیکن جب بھی بھیجا تو وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا. یعنی انگریزی بولتے تھے تو ہم نے رسول بھی انگریزی بولنے والا بھیجا، عبرانی بولتے تھے تو ہم نے رسول بھی عبرانی بولنے والا بھیجا، اگر سریانی تھی تو رسول بھی سریانی بولتا تھا. اور جب باری آئی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ان کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، اہل علاقہ کی، اہل عرب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عربی زبان میں بھیجا. تو پھر کیا ہوا؟ دلیل کیا یہاں سے پکڑی؟ اس کا اس سے کیا معاملہ بنتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی خاص زبان کا ان کے اوپر ٹھونستا نہیں ہے، انہی کی زبان میں رسول کو بھیجتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے جو ان کو واعظ و نصیحت کریں. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کے اوپر کوئی اور زبان ٹھونسنے والے. ہاں بالکل، ہم ٹھونستے ہیں ان کے اوپر زبانیں، کیونکہ جو زبان اس کی ماں کی زبان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی.
کہ اس ماں کی کوکھ سے اس بچے نے جنم لیا, اس ماں کے گود میں اس بچے نے آنکھ کھولی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گفٹ کیا تھا. وہ ماں جو تھی, بچہ ماں کو گفٹ کیا, ماں بچے کو گفٹ کی. تو بچے کی ساری عادات اللہ تعالیٰ نے ماں کو گفٹ کی, اور ماں کی ساری عادات بچے کو گفٹ کی, اور ماں کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو تحفہ دیا. کتنے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو بچے سے اللہ کا دیا ہوا تحفہ چھین لیتے ہیں اور ان کو کوئی اور زبان سکھانی شروع کر دیتے ہیں. کتنے ظالم ہیں, کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ چھین کے اور ان کے اوپر ٹھونسا ٹھونسی کرتے ہیں اور اپنی کوئی اور غیر زبان ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. بالکل وہ بڑے ظالم ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جٹ ہے, وہ اس کی جٹ زبان ہے تو میں نے رسول بھی اسی جٹ زبان میں بھیجا. ایک چائنی ہے, چائنیز کی زبان چائنی ہے تو رسول بھی میں چائنیز میں ہی بھیجوں گا. اللہ کا کلیہ ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں, سورہ ابراہیم ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول بھیجے, کوئی کسی کو علم نہیں ہے. 1,24,000 تھے, 2,86,000 تھے, کتنے تھے. دنیا بڑی وسیع ہے, رسول بھی بڑے وسیع, نبی بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. کوئی ضروری تھوڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کر دیتا. اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پابند تھوڑا ہے اس بات کا کہ اپنے ہر نبی کا ذکر قرآن پاک میں کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا تو پھر تو انبیاء کے نام سے ہی ایک کتاب بن جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی لائبریریاں تھوڑا کھولنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے لائبریریاں اتار دیتا آپ لوگوں کے لیے کہ لو جی یہ لائبریری پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. تو پھر آپ یہ کہتے کہ وہ اتنی زیادہ لائبریریاں ہم کیسے پڑھیں اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس علاقے کی زبان میں رسول کو بھیجا. اچھا یہاں لگتے ہیں تو میں یہ بھی بات کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن انبیاء کا رسولوں کا ذکر آیا ہے وہ مخصوص علاقے کے لوگوں کے انبیاء اور رسولوں کا ذکر آیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس کلچر میں تھے, جس کلچر میں آپ رہ رہے تھے, یعنی جس کلچر میں آپ نے آنکھ کھولی, عرب کے علاقے میں, مکہ کے علاقے میں اور مدینہ کے علاقے میں, یہ دو علاقے تھے. مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی جو تھی 4 سال تک کا جو عرصہ تھا یا 8 سال تک کا عرصہ وہ آپ نے ادھر گزارا مدینہ شریف میں, دائی حلیمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس گزارا. تو ان 2 جگہ پہ آپ کی پرورش ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے جو تھا 13 سال جو ہے آپ نے مکہ میں تبلیغ کی اور اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں تبلیغ کی. تو یہ 23 سال کا عرصہ تھا. یعنی سارا جو وقت تھا آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 53 سال کا وہ مکہ میں گزرا اور 10 سال کا عرصہ جو تھا آپ کا وہ مدینہ طیبہ میں گزرا. 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک پائی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ 2 علاقے تھے. اب ان 2 علاقوں میں کلچر کیا تھا؟ 2 علاقوں میں کیا کلچر تھا کہ عیسائیت تھی اور یہودیت تھی. جو آس پاس متمدن ایریا تھا اس سارے میں عیسائیت اور یہودیت تھی. تیسرے نمبر پر مشرک لوگ تھے. یہ 3 لوگ تھے. چوتھے نمبر پر آتش پرست تھے. ٹھیک ہے, اب آتش پرست تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تھے بت پرست تھے, اس کے بعد عیسائی تھے اور یہودی تھے. مدینہ سارا یہودیوں سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور رومن امپائر, وہ رومن امپائر جو تھا وہ سارا جو تھا وہ عیسائیوں کا تھا. اور اس کے بعد جو وہ تھا جو پرشین تھے, ایران تھا, وہ سارے آتش پرست تھے. اور اہل مکہ جو تھے وہ بت پرست تھے. تو اس طریقے سے دنیا کے اندر اس وقت متمدن دنیا میں یہی چیزیں تھی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی علاقوں کو اور انہی جگہوں پہ آنے والے رسولوں کو اپنا موضوع بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کے اندر, بنی اسرائیل کے اندر جو سارے نبی آئے, رسول آئے, وہ بھی چیدہ چیدہ اللہ تعالیٰ نے چیدہ چیدہ کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, سب کا نہیں کیا, چیدہ چیدہ کا ذکر کیا. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف واپس.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم الا بلسان قومہ لیبین لہم. یہ بات دیکھیں، لیبین لہم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں میں ایسے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں ایسے کرتا ہوں؟ میں کسی قوم میں جب رسول بھیجتا ہوں تو میں ان کی لینگویج میں بھیجتا ہوں. مجھے شرم نہیں آتی اس بات میں کہ میں انگریزوں میں کوئی جو ہے مطلب کہ انگریزی رسول بھیجوں، کوئی شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے زبان میں، تاکہ اس رسول کی زبان اس کو سمجھ میں آ جائے. اگر نہیں ایسا ہوگا تو بڑے بڑے مسائل جنم لے جائیں گے. ہدایت سب سے اہم جو ٹاپک ہے نا انسان کا مسئلہ، وہ ہدایت ہے. سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ ہدایت کا نہ ملنا، گمراہی، اور ہدایت کا ملنا سلوشن. ٹھیک ہے، گمراہی سب سے بڑی پرابلم ہے اور ہدایت یہ اس کا سلوشن ہے. تو پھر سلوشن نہیں ملنا تھا اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کو وہ جو زبان عطا کی، گفٹ، ماں کی زبان، ہم کون ہوتے ہیں اسے چھیننے والے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے زبان چھین لی. اب آگے چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اور ایک اور جگہ ہے وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پارہ ہے 27واں، اور 27ویں پارے کی بڑی مشہور صورت ہے. اس صورت کا نام ہے جناب سورہ الرحمن. سورہ الرحمن. اور سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، شروع میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ آیت نمبر اس کی 3 اور 4 ہے، ذرا اس کا مطالعہ کریں. اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اب تخلیق کرنا یہ 2 معنوں میں ہے. ایک تو اس وقت جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی، ٹھیک ہے، یا عالم ارواح میں انسانوں کی روحوں کو بنایا، یہ تو ایک وہ تخلیق ہو گئی. یا آدم کا پتلا بنایا یا روحوں کو بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر ان روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا. ایک تو تخلیق یہ مراد ہے. اور جب کوئی بچہ اپنی ماں کے رحم میں جنم لیتا ہے تو وہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے. اور یہاں جو خلق الانسان ہے، یہاں وہ تخلیق بھی مراد ہے. یہاں اپنی ماں کے رحم میں بچہ دانی کے اندر جو بچہ جنم لیتا ہے، گوشت، پوست، ہڈیاں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ پھر روح ڈال دیتا ہے، یہاں خلق الانسان سے وہ تخلیق بھی مراد ہے. لیکن یہ ثانوی ہے. اصل تخلیق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ابو الانبیاء کو بنایا، ان کی روح کو بنایا، یا سارے ہم سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو فرمایا خلق الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کیا. اور آگے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اس کو بیان سکھایا. بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان ہے بولنا. اور یہ بولنا نہیں ہے کہ روٹی لا دو جناب، اور وہ لا دو، چمچ لا دو، یہ پکڑا دو، وہ پکڑا دو، دس دیٹ. نہ، بیان کا مطلب یہ نہیں ہے. بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بات ہے آپ اس کو بڑی فصاحت سے، بڑی بلاغت سے آپ اگلے بندے کو بات کر سکیں. اس کو بیان کہتے ہیں. اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو بات ہے آپ وہ بات اگر سامنے والے بندے سے کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو بیان ہے، آپ میں بیان کی صلاحیت ہے. اور اگر آپ اپنے دل کی بات آپ اپنے سامنے والے بندے سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ میں بیان کی صلاحیت نہیں ہے. اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں، مطلب یہ ہے کہ یہ ولاگ بناتے ہوئے ہو. عام گفتگو میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ولاگر نہیں ہوتے لیکن وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے معافی ضمیر کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ لاجیکل انداز میں اپنی بات کو پروو کرتے ہیں، بڑا اچھا ان کو بیان آتا ہے. اور یہ کس نے چیز عطا کی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یعنی بیان کا مطلب ہے اپنے ضمیر کی آواز کو کھول کے دوسرے کے سامنے رکھ دینا. تو یہ صلاحیت رب نے عطا فرمائی. اور یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے, ماں کے پیٹ میں سانس لے رہا ہے, روح ڈالی ہے, اس بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے کے دنیا میں بھیجا ہے. جب وہ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے نا, آنکھ کھولتا ہے, تو وہ صلاحیت بیان کی لے کر آتا ہے. ظالموں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں, تمہارے بچے کو یہ صلاحیت دی بیان کی, اور تم نے ماں کی زبان نہ سکھا کے ان سے یہ صلاحیت چھین لی. تف ہے تمہارے اوپر, تمہیں اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اگر وہ بچہ ڈیمیج ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو قیامت والے دن وہی بچہ آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بیان کی صلاحیت دے کر بھیجا تھا, اور یہ جو ظالم میرے ماں باپ ہیں انہوں نے مجھ سے یہ صلاحیت چھین لی, میں ڈیمیج ہو گیا, میں اس مسئلے میں پڑ گیا, میں اس مسئلے میں پڑ گیا, میں اس بیماری کا شکار ہو گیا, میں اس بیماری کا شکار ہو گیا. تو مجھے سارے جو مسائل پیش آئے, میری ساری کمیوں کا جو میں شکار ہوا, اس کی وجہ یہ میرے والدین ہیں, یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے. کیا جواب دو گے اس دن؟ کیا جواب دیں گے آپ اس دن؟ سوچئے ذرا. تو پتا چلا کہ آپ نے بچے کو ماں کی زبان اور درمیان میں رکاوٹ ڈال کے, درمیان میں آپ نے بیریئر کھڑے کر کے, آپ نے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گفٹ دیا تھا وہ تحفہ آپ نے چھین لیا, اس سے وہ چھین لیا. اب یہ دو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے آپ کو ثابت کیا کہ بچے کو ماں کی زبان سکھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ انگلش سکھاتے ہیں نا بچے کو سکول میں, یہ احادیث سے ثابت ہے, یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس پہ بعد میں بات کریں گے. سکھائیں, انگلش سکھائیں, جرمن سکھائیں, فرینچ سکھائیں, اٹالین سکھائیں, اسپینش سکھائیں, چائنیز سکھائیں, جو مرضی زبان سکھائیں, کوئی پابندی نہیں, نہ قرآن کی طرف سے, نہ حدیث کی طرف سے, نہ خدا کی طرف سے, نہ رسول کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. جو عالم, جو مولوی, جو سکالر, جو فہامہ, جو مفتی آپ کو یہ کہے کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے, چائنیز سیکھنا حرام ہے, فرینچ سیکھنا حرام ہے, وہ جاہل ہے, وہ عالم نہیں, وہ جاہل ہے. وہ قرآن کے مزاج سے ناشنا ہے, وہ اللہ کے مزاج سے ناشنا ہے, وہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ناشنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد میں یہ حدیث شریف ہے, حدیث نمبر ہے 3645, نمبر کو تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اس سنن ابو داؤد میں یہ جو حدیث ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ عبرانی زبان سیکھو, عبرانی زبان سیکھو, کیونکہ وہاں پہ یہودی تھے مدینہ کے اندر. آپ نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں آسانی ہو, ان کے ساتھ بات چیت, ان کے ساتھ گفت و شنید, لین دین, سارے معاملات جو ہیں سفارتی تعلقات وہ قائم کیے جائیں. تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے, یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ زبان سکھانے پہ کوئی پابندی نہیں, اور کلچر میں بھی اس چیز پہ پابندی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہیں. اس کے علاوہ کلچر کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. بالکل جی ہاں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, کہ ہم نے آپ کے قبیلے بنائے اور مختلف نسلیں بنائیں اور تمہاری الگ الگ زبانیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو, تمہارے درمیان پتہ چل سکے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو زبان سیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی. ہم کون ہوتے پابندی لگانے والے؟ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ زبان سکھانی ہے, ایشو یہ ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولے تو اسے کون سی زبان سکھانی ہے. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات سے ثابت کیا کہ بچے کو جب آنکھ کھولے ماں کی گود میں
تو جو پہلی زبان اس کو سکھانی بنتی ہے وہ مادری زبان ہے۔ اب چلیے آگے، تھوڑا سا آگے چلیے احادیث سے۔ میں ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس حدیث سے ثابت کروں گا، کیونکہ دیکھیں میں جب تک قرآن اور حدیث کی آیات پڑھ کے آپ کو مسئلہ نہ سمجھاؤں تو پھر میرا عالم ہونے کا کیا فائدہ۔ میں نے ہر چیز قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہی میرا جو ہے وہ میری خواہش ہے، یہی میرا منصب ہے، اور اسی منصب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے، اور میں جب تک یہ منصب پورا نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ ماں کی گود جو ہے، ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کا، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث شریف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور بھی ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی ایک جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک، پڑھتے رہو، یعنی لرن کرتے رہو، سیکھتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی سیکھتے رہو، یعنی جب بھی آپ کو کوئی سیکھنے کی بات ملے، آپ کو محسوس ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے میرے اندر، مجھے سیکھنا چاہیے، تو آپ سیکھو۔ الحمدللہ میں جب سے ہوش سنبھالا میں سیکھ رہا ہوں، سیکھتے سیکھتے زندگی گزر گئی۔ میں آج بھی سیکھتا ہوں، اور مجھے کوئی شرم نہیں آتی۔ کوئی بچہ بھی مجھے کوئی بات سکھا دے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی بات سکھاتا ہے، میں اس سے بھی سیکھ لیتا ہوں۔ تو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مہد کو کہہ دیا کہ مہد سے علم حاصل کرنا شروع کرو، اور ماں کی گود کو پہلا جو مدرسہ کہہ دیا، تو پہلے مدرسے کی ٹیچر کون ہوگی؟ وہ ماں کی گود کے اندر آپ کوئی باہر سے ٹیچر لے کر آئیں گے، کوئی یو کے سے، کوئی یو ایس سے ٹیچر لائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اب کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے بچے کی پہلی ٹیچر وہ ماں ہے بچے کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جو ماں ہے وہ کس زبان میں سکھائے گی؟ وہ اپنی زبان میں سکھائے گی نا۔ تو ثابت ہوا کہ ماں کی زبان جو ہے، اسی زبان میں بچے کو ماں اپنی زبان سکھائے گی، یہی ماں کی زبان ہی اس کی پہلی لینگویج ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو جو ہیں، میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور 2-3 احادیث میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور میں نے ثابت کیا کہ بچے کی جو پہلی زبان ہے وہ ماں کی زبان ہی ہونی چاہیے سیکھنے کی، اور رابطے کی زبان پہلی ماں کی ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی لازماً، اور آپ ساری دنیا کے جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بچے کریٹیو ہوتے ہیں، بچے کریٹیو ہوتے ہیں، سارے بچے کریٹیو ہوتے ہیں۔ اور بچے کریٹیو کچھ کم، یعنی کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق، لیکن ہوتے ہیں وہ کریٹیو ہیں، وہ ایکسپلور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور یعنی نئی نئی دریافتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈسکوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دریافت، نئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں نئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ ملے گا۔ یعنی وہ سم ٹائم ان کو آپ کھلونا دیتے ہیں تو وہ کھلونا توڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈسکوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ چیزوں کو پھاڑ رہے ہیں، وہ چیزوں کو توڑ رہے ہیں، وہ نئے نئے کام کر رہے ہیں، تو وہ اندر سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپلور بھی کرتے ہیں، اور بچے کریٹر بھی ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، نئی نئی کام کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے بچے نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں، نئے فن تخلیق کرتے ہیں، نئے کام تخلیق کرتے ہیں، ایسے ہی بچے جو ہوتے ہیں الفاظ بھی تخلیق کرتے ہیں۔ الفاظ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے نا اپنے بچوں کو، کون سے بچوں؟ نیٹو، جو ماں کی زبان میں بات کرتے ہیں، میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں۔
اگر آپ مائیں میری اس بات کو سن رہی ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. جو بچہ ماں کی زبان میں بات کرے گا وہ ماں دیکھے گی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایک نیا لفظ نکال لیتا ہے, ایک نیا لفظ نکال لیتا ہے, اور پھر وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اس خاندان کا, اس فیملی کا حصہ بن جاتا ہے, اور پھر اس فیملی سے دوسری فیملی میں جاتا ہے, پھر تیسری فیملی میں جاتا ہے, اور پھر وہ ایک پورے علاقے کا جو ہوتا ہے وہ ان کی زبان پہ وہ لفظ چڑھ جاتا ہے. تو وہ جو بچہ ہوتا ہے ایکچولی اس کا جو کریٹر ہوتا ہے نا اس لفظ کا, وہ بچہ ہوتا ہے. تو بچے کریٹر ہوتے ہیں کس کے؟ الفاظ کے بھی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے بچے سے اس کی ماں کی زبان چھین لی تو آپ کا بچہ کریٹر بننے کے بجائے وہ گنگا اور بہرا بن گیا. ڈف اینڈ ڈمب, گنگا بہرا. اب وہ کیا کریٹ کرے گا؟ وہ تو آپ نے اس کو پرابلم میں ڈال دیا. اب تو وہ ہر وقت سوچے گا کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے یہ بولنا ہے, یہ بولنا. کانفیڈنس ہی ختم. بچے کا کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا بچے کا کانفیڈنس. تو وہ کیا کریٹ کرے گا؟ وہ تو نئی مصیبت میں آپ نے اس کو ڈال دیا, اور ابھی اس کی ایج ہی نہیں ہے اس مصیبت کی, تو آپ نے اس کو ڈال دیا نئی مصیبت میں. یعنی اس کی کریٹیوٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی, کریٹیوٹی ختم ہو گئی. اچھا, اب یہ تو پتا چل گیا کہ آپ کے بچے کی کریٹیوٹی ختم ہوگی. اب میں سائیکالوجی کی طرف آتا ہوں کہ بچے کو کیا ایشوز ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ بچے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے, اس لیے بچہ الفاظ کریٹ کرتا ہے. بچے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے بچہ کیا کام کرتا ہے؟ بچہ روتا ہے. بچے کو دودھ لینا ہے, بچہ روئے گا. بچے کو پیاس لگی ہے, بچہ روئے گا. بچے کو واش روم آیا ہے, بچہ روئے گا. بچے کو گرمی لگ رہی ہے, بچہ روئے گا. بچے کو سردی لگ رہی ہے, بچہ روئے گا. بچے کو کپڑے کی میل کاٹ رہی ہے, بچہ روئے گا. بچے نے کوئی واک کرنی ہے, سیر کرنی ہے, بچہ پھر بھی روئے گا. وہ جب بھی اسے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ بچہ روئے گا, وہ پرابلم کا شکار ہوگا, وہ روئے گا. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ کس وجہ سے رو رہا ہے. اس کے سارے مسئلے آپ حل کریں. اسے دیکھیں, اس کو واش روم تو نہیں آیا, اس کو دودھ کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا پیمپر بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے. سارے دیکھیں. پھر اس کو کوئی واک کی ضرورت نہیں, سیر سپاٹا تو نہیں کرنا چاہتا, کوئی تازہ ہوا تو نہیں فریش لینا چاہتا. یہ سارے جو ہیں وہ مسائل جب دیکھیں, یہ سارے مسئلے آپ نے حل کر دیے ہیں, پھر بھی بچہ رو رہا ہے, تو پھر اب اس کو کوئی پرابلم اور ہے جو آپ کے علم میں نہیں آ رہی. پھر ڈاکٹر کو وزٹ کروائیں. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ تھا کہ بچہ جب اس کو پرابلم ہوتی ہے بچہ روتا ہے, رو کے اظہار کرتا ہے. الفاظ نہیں ہوتے بچے کے پاس. اس کے بعد بچے کے پاس الفاظ جب آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر دیکھا ہوگا, ماؤں نے بھی, باپوں نے بھی, اور سب جو میرے ولاگ سننے دیکھا ہوگا, بچہ آپ کے الفاظ کے ساتھ الفاظ دہراتا ہے. آپ کے الفاظ کے ساتھ الفاظ دہراتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا پانی لا دو, تو بچہ بھی کہے گا پانی لا دو. آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے چائے پینی ہے, بچہ بھی کہے گا میں نے چائے پینی ہے. آپ بالکل دیکھیں گے بچہ ساتھ ساتھ دہرائے گا. کر کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا اسے عادت ہوتی ہے دہرانے کی؟ بالکل نہیں. بچہ اپنی وکیبلری جمع کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے یاد کر رہا ہوتا ہے باتیں. اور سب سے جو اس کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے نا, پیدا ہونے سے 5 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو زیادہ اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اسی چیز کی صلاحیت دی ہوتی ہے. وہ اسی چیز کی صلاحیت دی ہوتی ہے. پھر 5 سے 10 سال تک یہ صلاحیت کچھ کم ہو جاتی ہے, پھر 10 سے 20 سال تک اور کم ہو جاتی ہے, پھر اور کم ہو جاتی ہے, پھر اور کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب مجھے ایک دفعہ لے گئے پٹھانوں کے علاقے میں, تو میں بالکل پشتوں سے نابلد تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ہی میں گیا, میں نے 2 مہینے یا مہینے کے اندر میں بالکل فر پشتو بولنے لگ پڑا, کیونکہ
میں بچپنا تھا میرا، کوئی میری 8 سال عمر ہوگی یا 9 سال عمر ہوگی. سیر سپاٹے کے لیے ہم گئے تھے تو 2-3 مہینے کا ٹور تھا، اور 2-3 مہینے میں پہلے 15-20 دن کے اندر ہی مجھے فر آگے بولنی پچھتے، اور میرے والد صاحب حیران، وہ کہیں کہ اس کو کیا، کیسے یہ بولتا ہے، کس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. مطلب بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے 5 سال تک یہ صلاحیت ہوتی ہے. بچہ جب آپ کی زبان کے ساتھ، آپ کے بولنے کے ساتھ الفاظ دہرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ووکیبلری جمع کر رہا ہے، وہ ووکیبلری جمع کر رہا ہے، وہ اپنے جو ہوتا ہے دماغ کی تختیاں اس پہ الفاظ لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے. پھر جب اس کو ضرورت ہوگی وہ پھر وہ الفاظ وہ بولے گا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جناب کہ جب آپ بچے کو ماں کی زبان سے ہٹاتے ہیں تو وہ کہاں سے ووکیبلری لے کر آئے؟ اب ماں کی زبان تو وہ منع کر دیا آپ نے کہ ماں کی زبان نہیں بولنی، تو پھر کیا کرے وہ؟ تو وہ پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. سائیکالوجیکل پیشنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں احساس اس بچے کا کہ اس کے بچے کا کتنا دماغ ڈیمیج ہو رہا ہے، کتنی پرابلم میں آپ نے ڈال دیا اس کو، کتنا بڑا سائیکالوجیکل ایشو بن گیا اس بچے کے ساتھ، وہ سائیکو پیشنٹ بن گیا وہ بچہ. اچھا اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ میں اس کا حل بتاؤں گا، سلوشن وہ اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا. سلوشن کے لیے آپ کو میری ویڈیو دیکھنے پڑے گی ساری. اب جناب ہوتا کیا ہے بچے کے ساتھ، کیسے وہ ڈیمیج ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچے مادری زبان نہیں بولتے، یعنی اپنی مدر لینگویج نہیں بولتے، ان کو بات نہیں کرنی آ رہی ہوتی، یعنی وہ انگلش میں، زیادہ تر پاکستان میں، پنجاب میں رواج ہے انگلش کا، تو وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ انگلش کے اندر ہی وہ ان کا سارا وہ بول چال ہوتی ہے، تو وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے. یعنی جو بیان قرآن نے کہا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بنایا اور اس کو بیان، ضمیر کی آواز، اپنے دل کی آواز ایکسپریس کرنی، اس کو سکھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ جو اللہ نے سکھائی تھی آپ نے اس ساری میں پانی پھیر دیا. رب نے تو سکھائی تھی، آپ نے پانی پھیر دیا. لو ایک اور حدیث سن لو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتہ ثم ابواہ یمجسانہ ویہودانہ وینصرانہ. فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اسلام ہے، اور پھر ماں باپ تربیت کر کے اس کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی بناتے ہیں. جناب اس کا صرف یہی مطلب نہیں حدیث کا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فطرت جو تھی وہ بیان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچے کو فطرت پر بنایا، یعنی خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا. تو بیان کیا تھا؟ ماں کی مدر لینگویج تھی، مدر لینگویج کو اس کو بیان آنا تھا. آپ نے اس کو انگلش، فرینچ کی طرف لگا کے وہ ساری جو فطرت تھی اس ساری فطرت کا بیڑا غرق کر دیا، سارا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ بچے کے دل میں سوچ آ رہی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں اس کا اظہار کیسے کروں. اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. اچھا میں اور ایک نشانی ایسے بچوں کی بتا دیتا ہوں. وہ ان کی ایج جو ہے نا 7 8 سال ہو جائے گی، حالانکہ 8 سال کی عمر میں بچہ فر بولنا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے کوئی بھی بات کرنی ہوگی وہ چلا رہے ہوں گے، وہ رو رہے ہوں گے، بس ان کو رونا آتا ہوگا. وہی بچہ کہ جو دودھ پیتا بچہ، جس کا پیمپر بدلنا ہے وہ رو رہا ہے، جس کو بھوک لگی ہے وہ رو کے اپنے بھوک کا اظہار کر رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے تو رو کے دودھ مانگ رہا ہے. دودھ پیتا بچہ، چھلے کا بچہ، اس کو تو یہ زیب دیتا ہے. لیکن 8 سال کا بچہ جب وہ اس کو کوئی پرابلم ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، وہ سائیکالوجیکل پیشنٹ بنا دیا آپ نے. اب رونا نہیں بنتا اس کا کہ وہ کوئی بھی پرابلم ہے وہ رو کے اظہار کر رہا ہے، وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ دھاڑے مار رہا ہے. اس کو بات ہی نہیں کرنی آ رہی، اس کو ڈیبیٹ نہیں کرنی آ رہی. 8 سال کا بچہ تو اچھی خاصی ڈیبیٹ کرنی شروع کر دیتا ہے، اچھی خاصی بحث و تمیز کرنی شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ علمہ البیان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان. میں نے
میں نے انسان کو بنایا اور میں نے اس کو بیان سکھایا. اب یہ جو ظلم کیا ہے یہ تو نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. اب بھگت اس کو, ظلم کو. سائیکالوجیکل پیشنٹ بن گیا, تیرے ہی پلے پڑے گا. جو ماں ہے نا, جو تو نے ظلم کیا اپنے بچے کے ساتھ, یہ تیرے ہی پلے پڑے گا. جو باپ ہے نا, تو نے ظلم کیا ہے, تیرے ہی پلے پڑے گا. ہاں, تیرے ہی پلے پڑے گا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ سائیکالوجیکل پیشنٹ بن جاتا ہے کہ وہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, حالانکہ اسے رونا, چیخنا, چلانا نہیں چاہیے. قرآن پاک کی ایک اور آیت سن لیں. قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا, الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے اس کو آنکھیں نہیں دی دو, ولسانا, اور اسے زبان نہیں دی, وشفتین, اور ہونٹ نہیں دیے, وہدیناہ النجدین, اور دو راستے نہیں دکھا دیے, ایک حق کا راستہ ہے, ایک باطل کا راستہ ہے, ایک گڈ ہے, ایک بیڈ ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تھی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونٹ عطا کیے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی تھیں, آنکھوں کا ذکر کیا, ساتھ زبان کا ذکر کر دیا, ساتھ ہونٹوں کا. آنکھ ایک چیز کو دیکھے گی, دیکھ کے دماغ میں جائے گی وہ چیز, دماغ سے پھر کیا ہوگا, وہ الفاظ بنیں گے, اور وہ الفاظ جو ہوں گے وہ زبان اور ہونٹ سے وہ باہر نکلیں گے, اور یا وہ گڈ ہوں گے یا وہ بیڈ ہوں گے. جو اس کے دماغ نے اس کو گڈ سمجھا وہ گڈ بتائے گا, جو بیڈ سمجھا وہ بیڈ بتائے گا. تو آپ نے اس کو مادری زبان چھین کے اس سے وہ سارا جو تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی, زبان کی, ہونٹوں کی, ساری چھین لی آپ نے. کتنے ظالم ہیں آپ لوگ, کتنے ظالم ہیں آپ لوگ. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ خود ظلم کیا. وہ عرب کے لوگ تھے نا, وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیا کمی ہے, کیا آپ نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ زندہ درگور کرتے تھے, تو آپ نے ان کو ویسے زندہ درگور کر دیا کہ وہ نہ بول سکتے ہیں نہ اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنی بات کو, زندہ درگور کر دیا آپ نے. ہاں, ایسا ہی ہے. تو اب یہ پرابلم جو ہے, اب میں اس کا سلوشن بتاتا ہوں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اس کا یہ ہے ناظرین کرام کہ اگر آپ کو انگلش بہت پیاری ہے, میں انگلش ہی کہوں گا کیونکہ پاکستان میں جو ٹرینڈ انگلش کا ہے, پاکستان میں ٹرینڈ انگلش کا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے دو طریقے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ انگلش میں ہی بات کریں, اور وہ تب یہ فیصلہ کریں اگر وہ انگلش میں بات کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اب میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میں پنجابی سپیکنگ ہوں, مجھے پنجابی کے سارے لہجے, ہر طرح کی بات, یہ جی جھنگ کا لہجہ ہے, یہ جناب بھکر کا لہجہ ہے, یہ سرائکی لہجہ ہے, یہ لاہوری لہجہ ہے, یہ جلندھر کا لہجہ ہے. مجھے پنجابی کے سارے لہجے آتے ہیں, میں نیٹو پنجابی ہوں. میری جو بیوی ہے, میری مسز, وہ بھی نیٹو پنجابی ہے. ہم دونوں بہت اچھی طریقے سے پنجابی بولتے ہیں, ہم پنجابی بولنے والے. جب ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جی اپنی اولاد کو ہم نے اردو زبان سکھانی ہے. یہ فیصلہ مشترکہ فیصلہ لیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آپس میں کبھی اکیلے میں بھی پنجابی کا ایک لفظ نہیں بولا. آپس میں اکیلے میں بھی کبھی پنجابی کا ایک لفظ نہیں بولا. حالانکہ میرے ان-لاز سارے پنجابی سپیکنگ, اور وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میرے بہن بھائی وہ بھی سارے پنجابی سپیکنگ, میں ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتا ہوں. لیکن میری بیوی بھی پنجابی سپیکر, میں بھی پنجابی سپیکر. لیکن بچوں کی خاطر سیکریفائس کیا, اور میں نے کہا کہ آج کے بعد ہم نے آپس میں کوئی لفظ جو ہے پنجابی میں نہیں بولنا. رزلٹ کیا نکلا؟ ہمارے بچے سائیکو پیشنٹ نہیں ہوئے, کیونکہ اب ان کی مادری زبانی اردو بن گئی کہ ماں ہر وقت اردو میں بات کر رہی ہے, باپ ہر وقت اردو میں بات کر رہا ہے, ہر طریقے سے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہے, اب وہ پرابلم نہیں ہوئی, سائیکو پیشنٹ نہیں بنے, وہ کر رہے ہیں. دوسری بات, ایک تو یہ آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو انگلش سکھانی ہے تو تب سکھائیں اگر آپ کو انگلش پہ عبور ہے. اور پاکستان کے اندر ہزار کیا لاکھوں میں سے کوئی ایک ماں ہوگی کہ جس کو انگلش پہ عبور ہوگا. بالکل, ہاں, 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی.
लाखों में से एक माँ होगी कि जिसको इंग्लिश में अबूर होगा, जिसको नेटिव इंग्लिश आती होगी। नेटिव, जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, मैं नेटिव उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं नेटिव पंजाबी स्पीकिंग हूं। तो इस तरह अगर आपको इंग्लिश आती है और आपके हस्बैंड को आती है, यानी माँ बाप दोनों को आती है, फिर आप फैसला करें कि हमने इंग्लिश बच्चों को सिखानी है और हमने घर के अंदर हमने इंग्लिश में बात करनी है। और अगर आपकी इंग्लिश दिस दैट तक महदूद है, आपकी इंग्लिश जो है बस ये ले आओ, वो ले आओ, कम हेयर, गो देयर, बस ओपन द डोर, शट द डोर, क्लोज द डोर, आपकी इंग्लिश सिर्फ यहां तक महदूद है, तो फिर मेरे भाई और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अगर आपने ये इंग्लिश सिखाने का गलत फैसला कर लिया, आपने अपनी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर लिया। आपने अपने बच्चों का सिर्फ फ्यूचर नहीं तबाह किया, आपने उनको तबाही के गड्ढे में फेंक दिया। फिर वही कुछ होगा कि क़यामत वाले दिन जो है वो पूछेगी बेये ज़म्बिन कुतिलत, किस जुर्म में। वो जिसको जिंदा दरगोर करेगा ना बाप उसका, वो अरब वाले कर देते थे ना वो जिंदा दरगोर, तो कुरान कहता है बेये ज़म्बिन कुतिलत वाइज़ल मऊदत सुइलत, सूरह तकवीर की आयत है, वाइज़ल मऊदत सुइलत बेये ज़म्बिन कुतिलत। और जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था वो क़यामत वाले दिन अपने बाप का गिरबान पकड़ लेगी। अब वो कहेगी और उससे पूछा जाएगा कि किस जुर्म में इसको कत्ल किया गया था। तो जो आप अपने बच्चों की जुबानें छीन रहे हो, जो अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी हैं, जब आप छीन रहे हो तो यही बच्चे क़यामत वाले दिन आपका गिरबान पकड़ेंगे, माँ का भी और बाप का भी, कि बारी ताला भला पूछो तो सही इनसे, ये इन्होंने जुल्म क्यों हमारे साथ किया, कि हमारी खुशियां ही छीन ली इन्होंने, हमारे ख्यालात को ही छीन लिया, हमारी सोच को ही छीन लिया, इन्होंने हमारा बयान ही छीन लिया जो तूने हमें अता किया था, जो ताकत कुव्वत हमें तूने अता की थी वो इन्होंने छीन ली। तो पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं और ना ही आप ऐसे हो सकते हैं, तो फिर आप क्यों ये गलत फैसला करते हैं कि आपने बच्चों को इंग्लिश जुबान सिखानी है, यानी राबते के लिए मैं कह रहा हूं। तो खुदारा ना सिखाएं तब अगर आप आपस में कंप्लीटली इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर अगर फैसला कर लिया, फिर उस दिन के बाद एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं बोलना आपने, एक लफ्ज भी आपने पंजाबी का नहीं बोलना या किसी और जुबान का नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। तो आपने बच्चों को फिर आप इंग्लिश सिखाएं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका बच्चे पैदा होने वाले हैं तो फिर उससे पहले कोई साल एक प्रैक्टिस कर लेना, 6 महीने 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने प्रैक्टिस कर लेना आपस में। अगर आप 9 महीने आपने आपस में इंग्लिश बोल ली 100% कि एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं बोला आपने, फिर आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, वरना आपका बच्चा डैमेज, आपका बच्चा तबाह, आपका बच्चा साइकोलॉजिकल पेशेंट, बड़ी उम्र में पागल होने का भी खतरा है। बिल्कुल रिसर्च कर लें, मैं ये सारी रिसर्चें करके इधर बैठा आपके सामने बात कर रहा हूँ, कर लें रिसर्च, पागल होने का भी खतरा है, कोई दिमाग का कोई खुलिया डैमेज हो जाएगा। हाँ जी ऐसे ही। अच्छा अब अगली बात सुने, अब क्या होता है, अब आपने करना क्या, इंग्लिश से प्यार है ना, तो ये तो मैंने बता दिया कि आपने उनको इंग्लिश तब सिखानी है कि अगर आप एक लफ्ज भी आपने उर्दू या पंजाबी या किसी और जुबान का नहीं बोलना। अब ऐसा होगा ही नहीं तो फिर आप इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, उर्दू ही सिखाएंगे या पंजाबी सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश भी तो सिखानी है ना, वो कैसे सिखाएं वो मैं आपको बताता हूं। आप इस तरह करें कि उनको बच्चों को सिलेबस जो है पढ़ाई वाला वो इंग्लिश का पढ़ाएं। और यहाँ सिलेबस से मुझे याद आया कि जब सिलेबस पढ़ाएं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है और ये इंग्लिश है, ये मेरी मदर लैंग्वेज है, ये उर्दू है। ये जो है ना बस अजीब व गरीब अब काम हो रहे हैं, यानी आप अब ये होता है कि अब आप उर्दू जुबान के अंदर जुबानें मिक्स कर रहे होते हैं, यानी उर्दू जुबान के अंदर आप उनको आप सिखाते हैं जनाब कि ये जो मतलब आलू है और उसको जो कहते हैं ये पोटैटो को, इसको ठीक है जी, ये जो है यानी आम है उनको जो मैंगो को,
میرے بھائیوں اس طرح آپ انگلش نہیں ان کو سکھا سکتے، یہ تو آپ اپنی زبان بھی خراب کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے آم کیا چیز ہے، وہ مینگو ہی کہے گا، آم کی اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ آپ آہستہ 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 اس کو ڈیولپ کرتے 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 کیا ہوگا کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا. آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سائیکالوجیکل آپ اس کو پیشنٹ بنا رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں. وہ اس کو کنفیوژن ہوگی کہ میں نے اسے آم کہنا ہے کہ مینگو کہنا ہے، میں نے اسے آلو کہنا ہے کہ پوٹیٹو کہنا ہے، وہ پرابلم کا شکار ہو گیا. تو اس کو فرق بتائیں کہ یہ انگلش ہے یہ اردو ہے، یہ انگلش ہے یہ اردو ہے. اور ہم نے اردو میں بات کرنی ہے، انگلش میں ہم نے تب بات کرنی ہے جب ہم سلیبس پڑھ رہے ہوں گے اور جو انگلش کی بک جب ہمارے پاس ہوگی. آپ اگر انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، آپ ایک پیریڈ رکھ لیں، ایک ٹائم رکھ لیں کہ اس ٹائم میں آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے. سکھائیں بچے کو انگلش بھی، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھی سکھائیں کہ یہ انگلش ہے یہ اردو ہے. میں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو ایسے ہی سکھایا. میں نے ان کو آکسفورڈ اور کیمبرج کا ہی سلیبس پڑھایا اور ان کو میں نے ساری انگلش سکھائی. وہ بڑی اچھی ماشاءاللہ انگلش بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، کوئی سائیکالوجیکل پیشنٹ نہیں ہے. لیکن میرے مشاہدے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی انگلش سکھائی اور وہ خود انگلش نہیں بول رہے، ماں انگلش نہیں بات کر رہی، باپ انگلش میں بات نہیں کر رہا، بچے کو انگلش سکھا دی. بچہ سائیکالوجیکل پیشنٹ، بچہ پرابلم کا شکار. تو ناظرین، آج میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے یہ بات کر لی کہ بچے کو کون سی زبان سکھائیں. اچھا، یہاں ایک چیز آتی ہے کہ بچے کو پڑھانا کیا چاہیے. ہم بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، بچے وہاں پہ انگلش میڈیم سیکھتے ہیں جا کے. یاد رکھیے کہ بچے کو آپ جب تک اس کی مدر لینگویج میں چیز نہیں سکھائیں گے وہ بچہ جلدی نہیں سیکھے گا. بالکل یہ یاد رکھیں. اگر آپ نے انگلش میں بھی سکھانا ہے بالکل سکھائیں، پڑھائیں انگلش میں، لیکن ساتھ اس کی جو مدر لینگویج ہے اس کی مدر لینگویج میں بھی بتائیں. جو ٹیچر ہے 5 سال تک، 5 سال تک جو بچہ ہے اور پھر اس کے بعد 10 سال تک، یعنی 5 سال میں تو بچہ کو پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے نا، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے، تو 10 سال تک بچے کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اردو میں، یعنی جو اس کی مدر لینگویج ہے، پنجابی ہے یا اردو میں، پنجابی میں سکھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پنجابی کو بھی اردو میں سکھائیں، پنجابی اگر مدر لینگویج ہے اسے پنجابی میں سکھائیں، اور اگر اردو مدر لینگویج ہے اردو میں سکھائیں. تو انگلش کے ساتھ ساتھ جب تک وہ اردو نہیں سمجھے گا وہ بچہ بہت دیر سے سمجھے گا، اور لوپ ہول رہ جائیں گے، وہ خالی جگہ رہ جائیں گی، اور وہ پر کرتے کرتے وہ بہت سارا ٹائم گزر جائے گا اور پھر بچے کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پلے بڑھے، ایک اچھا انسان بنے، ایک کامیاب فیوچر ہو، ایک صحت مند، دماغی طور پر بھی صحت مند بچہ بنے، تو اپنے بچے کی زبان کا خاص خیال رکھیں اور ظلم نہ کریں، بچے پہ زیادتی نہ کریں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ساری ماؤں کو ہدایت عطا فرمائے، ساری ماؤں کو، کہ اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلے کریں. باپ جو ہیں، پیرنٹس، والدین، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، فادرز کو، کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلہ کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.